السلام علیکم، میرا نام ہے محمد صادق۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستانی تھاٹ۔ حاضر ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ آئیے اس خطبے کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی سرخ پر فضیلت نہیں، مگر تقوی سب سے اہم ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا وہی اللہ کی نظر میں سب سے برتر ہے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری کیا، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، یہ تمہارا مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمایا اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ آپ نماز ادا کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر پر خوشبو لگائی۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے کہا لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا۔ بیکی شریف کی روایت ہے 1,14,000 اور دوسری روایتوں میں 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت محبت اور پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی آفتاب بلند ہو چکا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس گھر کی عزت و عظمت اور عزت و ہیبت کو اور زیادہ کر دے، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو اور زیادہ کر دے۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ نے چھڑی کے ذریعے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، کبھی لب مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر حجر اسود کا استلام فرمایا، سامنے کے دروازہ سے صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا اور مروہ کی صحیح فرمائی، اور چونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔ 8ویں ذی الحجہ جمعرات کے دن آپ منی تشریف لے گئے۔ 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر منی میں ادا فرما کر 9ویں ذی الحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے آپ کو سارے عرب میں افضل و اعلیٰ شمار کرتے تھے اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب عرفات میں ٹھہرتے تھے، لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے یہ تخصیص کو گوارا نہیں کیا اور اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا، اے قریش،
तुम भी वहीं अरफात से पलट कर आओ जहां से सब लोग पलट कर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात पहुंचकर एक कंबल के खेमा में क़याम फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर खुतबा पढ़ा। उस खुतबा में आपने बहुत से ज़रूरी अहकाम इस्लाम का ऐलान फरमाया और ज़माना जाहिलियत की तमाम बुराइयों और बहुदा रस्मों को आपने मिटाने का ऐलान फरमाया। आपने फरमाया, मैंने आज तुम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। तो ये खुतबा तारीखी खुतबा है जिसे बहुत ही सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी हयात ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि उसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। तो आपको भी चाहिए कि जब भी प्यारे नबी का नाम मुबारक सुने तो अपनी ज़ुबान पर दरूद और सलाम से मुनव्वर किया करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइन ऑफ। बेहद दरूद हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत